بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کی سٹوریز کو انجوائے کرتے ہوں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنی سٹوریز کی طرف مزید انتظار کے بغیر۔ ہم پہلی سٹوری ہمیں ایز یوزول بھیجی ہے وقاص احمد مانچسٹر سے۔ وقاص احمد کہتے ہیں کہ یہ سٹوری ایک ایسے بزرگ کی ہے، ایک ایسی بزرگ شخص کی ہے جو کہ تنہا رہتے تھے اور UK میں رہنے والے ایک بزرگ شہری کی یہ سٹوری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بزرگ شہری جو تھے ان کی بیگم کا انتقال کافی عرصہ پہلے ہو چکا تھا اور اب یہ بالکل تنہا زندگی گزار رہے تھے، کیونکہ ان کے جو بچے تھے وہ بھی اپنی اپنی زندگی میں سیٹلڈ ہو چکے تھے اور وہ اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ دوسرے شہروں میں رہا کرتے تھے۔ ہاں، ایسا ہوتا تھا کہ کبھی کبھار سال میں 1-2 بار وہ آ کر ان کو مل لیا کرتے تھے۔ جب وہ سب آتے تھے تو یہ بزرگ بہت خوش ہوتے تھے کیونکہ ان کے گھر میں چہل پہل ہو جاتی تھی، ورنہ وہی تنہائی، وہی سناٹے، سب چیزیں ویسی ہی تھیں۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی طبیعت خراب رہنے لگی تو ڈاکٹرز نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ واک کیا کریں۔ اب ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ اب واک کے لیے جب یہ باہر نکلا کرتے تھے تو لوگوں سے ان کی میل ملاقات ہو جاتی تھی، مگر چونکہ سردی کافی زیادہ تھی تو بہت کم ہی لوگ ان سے ملا کرتے تھے، مگر پھر بھی بہرحال یہ کافی دور تک چکر لگاتے تھے۔ ان کے گھر کے قریب ہی ایک کارخانہ تھا جو کہ کسی دور میں آباد ہوا کرتا تھا اور بڑی وہاں پہ چہل پہل اور گہما گہمی ہوتی تھی، مگر اب وہ کارخانہ کسی بھی وجہ سے ہوا تو وہاں پر بالکل سناٹے تھے اور بالکل تنہائی تھی، وہاں پر بھی بالکل کوئی چیز نہیں تھی، وہ کارخانہ بند پڑا تھا۔ تو یہ اب ایسا کرتے تھے کہ اس کارخانے کے گرد ایک چکر لگاتے تھے اور پھر گھر آ جایا کرتے تھے۔ اس طرح سے ان کا اب معمول بن چکا تھا، یہ روزانہ وہاں سے نکلتے تھے، حالانکہ قریب میں پارک وغیرہ بھی تھے مگر یہ اس طرف نہیں جاتے تھے اور سیدھے کارخانے کے گرد ایک چکر لگا کر واپس اپنے گھر آ جایا کرتے تھے۔ اس طرح ان کا کچھ دل بہلنے لگا، کچھ یہ آگے پیچھے کے لوگوں کو دیکھنے لگے، کچھ ان کو آتے جاتے لوگ ملتے بھی تھے کبھی کبھار۔ پھر ایسا ہوا کہ سردیاں شروع ہو گئیں اور اب لوگ ان کو بہت کم ملنے لگے کیونکہ برف باری اور ٹھنڈ اس قدر ہوتی تھی کہ کوئی بھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ بہرحال یہ پھر بھی باہر واک کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ان کے دل میں فطری طور پر تجسس ابھرا کہ میں اس فیکٹری کے اندر جھانک کر دیکھتا ہوں کہ پہلے تو یہ بالکل آباد ہوا کرتی تھی اور یہاں پہ بڑی رونق ہوا کرتی تھی، اب یہ اندر سے کیسی لگتی ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے فیکٹری کا ایک بڑا سا لوہے کا گیٹ تھا، اس کے اندر جو سوراخ بنے ہوئے تھے وہاں سے اندر جھانکنے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے اور اس طرح سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ کام وہاں پر چل رہا تھا تو ان دنوں کی وہاں پر جو سامان وغیرہ رکھا تھا ابھی اٹھایا نہیں گیا تھا، وہ وہیں پر موجود تھا۔ بہرحال یہ وہ اس چیز کو دیکھنے میں مصروف تھے اور سوچ رہے تھے کہ جو اس فیکٹری کا گزرا جو ماضی تھا اس میں یہ کتنی شاندار ہوا کرتی تھی اور کس طرح سے چہل پہل ہوتی تھی، یہاں پر گہما گہمی ہوتی تھی، اور ابھی بالکل ویرانی تھی، سناٹا تھا۔ ابھی یہ ایسی باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ ان کو اپنے پیچھے سے کسی کے پکارنے کی آواز آئی، کوئی ان کا نام لے کے پکار رہا تھا۔ تو یہ حیران ہو کہ مجھے یہاں کون پکار رہا ہے اس طرح سے، اتنی ٹھنڈ ہے اور اتنی سردی اور اتنا یہاں پر ویرانی ہے۔ جب انہوں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر ان کو ایک بوڑھی خاتون کھڑی نظر آئیں۔ یہ حیران ہو گئے کہ وہ اس بوڑھی خاتون کو جانتے نہیں تھے، مگر وہ خاتون کہنے لگی کہ میں آپ کو جانتی ہوں، میں آپ کی بیگم کی سہیلی ہوں۔ یہ شخص جو تھے، یہ بزرگ، یہ جانتے تھے کہ ان کی بیگم زیادہ دوستی نہیں کرتی تھی، بہت کم سہیلیاں تھیں ان کی اور ان تمام سہیلیوں کو وہ جانتے تھے۔ تو وہ سوچنے لگے کہ یہ کون ہو سکتی ہے، میں تو اس کو نہیں جانتا، مگر پھر بھی وہ اس سے باتوں میں مشغول ہو گئے۔ اب وہ عورت جو باتیں کر رہی تھی یہ اس کو ٹٹول رہے تھے اور جاننا چاہ رہے تھے کہ یہ کون ہے، مگر وہ عورت جو تھی وہ بالکل بھی صحیح جواب نہیں دے رہی تھی اور آئیں بائیں شائیں آگے پیچھے کی باتیں کر رہی تھی۔ کچھ ان کو عجیب سا محسوس ہوا تو وہ وہاں سے کترا کر اس سے نکلنے لگے کہ اس سے میں بچ کے ہی گزر جاؤں تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مجھے کسی بات میں پھنسا دے یا کوئی دھوکہ مجھے دے دے۔ تو اس لیے وہ چاہ رہے تھے کہ وہاں سے نکل جائیں کہ انہوں نے دیکھا کہ اس عورت کا قد جو ہے وہ لمبا ہونا شروع ہو گیا، اس کی ہائٹ بڑھنے لگی اور اس کی آنکھیں لال ہونے لگیں۔
اب اس عورت کی شکل بھی بدل چکی تھی، جسے دیکھ کر کے یہ خاصے خوف زدہ ہو گئے، یہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ اب انہوں نے وہاں سے تیز تیز بھاگنے کی سوچی، تیز بھاگ تو نہیں سکتے تھے تو وہ تیز تیز چلتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چلے گئے اور جلدی سے اپنے گھر جا کر انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ یہ شکر ہے کہ وہ اس مخلوق نے ان کا پیچھا نہیں کیا، مگر کافی دن تک یہ اپنے گھر میں بیمار پڑے رہے، ان کی حالت کافی خراب رہی۔ اور پھر جب یہ ان کی طبیعت کچھ ٹھیک ہوئی تو اس کے بعد انہوں نے واک شروع کی، مگر اب یہ پارک میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں بیٹھے رہتے تھے بینچ کے اوپر، اور اس سائڈ پہ فیکٹری والی سائڈ پہ کبھی بھی نہیں گئے۔ اور یہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ان کی جان بچائی اس مخلوق سے۔ یہ تھی کہانی ان بزرگوں کی جو کہ وقاص احمد بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ بہت شکریہ وقاص بھائی آپ کا، آپ نے بہت اچھی سٹوریز شیئر کی اور آپ کی سٹوریز بہت ہی سبق آموز ہوتی ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اب بڑھتے ہیں ہم دوسری سٹوری کی طرف۔ یہ سٹوری ہمیں شیئر کی ہے ہمارے ساتھ منڈی بہاؤالدین سے نمرہ نے۔ نمرہ کہتی ہیں کہ یہ میری چاچی کی کہانی ہے جو انہوں نے ہمیں سنائی تھی۔ نمرہ کی چاچی کہتی ہیں کہ میں اس وقت چھٹی جماعت میں پڑھا کرتی تھی اور ہم لوگ 4 بہن بھائی تھے اور ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ، ہم لوگ ایک ہی گھر میں رہا کرتے تھے۔ گھر میں 2 کمرے اور ایک ڈرائنگ روم تھا، اور کچن سے جب ڈرائنگ روم کی طرف جاتے تھے تو وہاں پر راستے میں سیڑھیاں تھیں جو سیدھی چھت کی طرف جاتی تھی۔ ایک روز میری امی کچن میں کچھ بنا رہی تھی، کھانا پکا رہی تھی، اور میں کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوم ورک کر رہی تھی، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ ڈرائنگ روم سے کوئی چیز مانگی کہ جاؤ وہاں سے اٹھا کر لے کر آؤ۔ میں جب ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی تھی تو یہ کوئی مغرب سے تھوڑا سا پہلے کا ٹائم تھا، جب مجھے یوں لگا کہ سیڑھیوں میں کوئی کھڑا ہے۔ میں اپنے دھیان میں جا رہی تھی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ شاید سیڑھیوں میں کوئی کھڑا ہے۔ جب میں نے سیڑھیوں کی طرف دیکھا تو وہاں پر ایک عورت کھڑی تھی جس کے چہرے پہ بال تھے بڑے بڑے، اور وہ عورت عجیب سے خوفناک انداز میں غرا رہی تھی، اور اس کی لال لال آنکھیں اس کے بالوں کے اندر سے نظر آ رہی تھی، اور وہ بہت اونچی لمبی تھی۔ میں جب یہ دیکھا تو میں چیخیں مارنے لگی، میری امی بھاگی بھی آئیں، میرے بہن بھائی بھی دوڑتے ہوئے آئے، اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان کو اشارہ کیا جب سیڑھیوں کی طرف، تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا، حالانکہ چھت کے اوپر جو سیڑھیوں کا دروازہ تھا وہاں پہ ہم نے وہاں پہ لوہے کا دروازہ لگا ہوا تھا اور وہ بند تھا، اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی۔ تو اس وقت میرے سامنے وہاں سے نہ کوئی نیچے اترا نہ کوئی کہیں گیا، وہ عورت وہیں پر غائب ہو چکی تھی۔ بہرحال میں نے اپنی امی کو پوری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ تمہیں شاید وہم ہوا ہوگا، یہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہے، ہم لوگ صدیوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، کبھی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گئی۔ میری امی نے کہا کہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھو اور کچھ بھی نہیں ہوگا تمہیں۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ 2-3 روز گزرے تو ایک روز میری امی چھت پر کپڑے پھیلانے کے لیے گئی، دھو کر انہوں نے کپڑے دھوئے اور چھت پر پھیلانے کے لیے جا گئیں، تو میری والدہ کپڑے پھیلا رہی تھی، دن کا ٹائم تھا، تو کہتی کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ 1-2 بار انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا بھی، مگر انہیں نظر کوئی نہ آیا، مگر وہ آوازیں یوں قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی چل رہا ہے ان کے پیچھے پیچھے۔ وہ جہاں بھی جاتی تھی کپڑے پھیلانے، ان کو یوں ہی محسوس ہوتا تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ کے کھڑا ہو گیا۔ وہ کہتی ہیں کہ کچھ کپڑے تو میں نے تاروں پہ پھیلا دی اور باقی میں نے چھت کے اوپر سوچا کہ منڈیر پہ پھیلا دیتی ہوں جو بچ گئے۔ جب میں منڈیر پہ پھیلا رہی تھی کپڑے تو میری ہمسائی نے مجھے دیکھ لیا، وہ بھی چھت پہ کپڑے پھیلانے آئی ہوئی تھی، اور مجھ سے ہاتھ ہلا کر باتیں وغیرہ کرنے لگی، سلام دعا لیا اور بات چیت کرنے لگی، جیسا کہ عام طور پہ لیڈیز کی عادت ہوتی ہے کہ کہیں پہ بھی مل جاتی ہیں کام کے دوران بھی تو وہ باتوں میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ ایک دم سے وہ کہنے لگی کہ تمہارے گھر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ نہیں، تو کہنے لگی ابھی تمہارے پیچھے کوئی خاتون کھڑی تھی، تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا نہیں، نہ تو ہمارے گھر کوئی مہمان آئے اور نہ ہی میرے پاس ادھر کوئی خاتون کھڑی ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ نہیں، ابھی کوئی خاتون چہرے پہ نقاب ڈالے ہوئے برقع پہنا ہوا تھا تو وہ جھانک رہی تھی۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوئی اور انہوں نے جلدی جلدی کپڑے منڈیر پہ ڈالے، اور اس کے بعد وہ سیدھی سیڑھیوں سے نیچے آنے لگی کہ میں جا کر دیکھوں کہ کون ہمارے گھر آیا ہے یا کون ہے جو میرے پیچھے چھت پر آ گیا تھا۔ یہ سوچ کر وہ جب نیچے آ رہی تھی تو انہیں یوں محسوس ہوا کہ جسے کسی نے ان کو زور سے دھکا دی ہے۔ بڑی مشکل سے انہوں نے سیڑھیوں کے ریلنگ کو پکڑا اور خود کو بچایا، ورنہ وہ شاید ان کے دانت منہ سب ٹوٹ جاتے یا کوئی فریکچر وغیرہ آ جاتا کہیں پر۔
کہتی ہیں کہ میں جلدی جلدی نیچے آئی اور دیکھا تو کہیں پہ کوئی بھی نہیں تھا، بچے اسکول گئے ہوئے تھے اور کوئی بھی گھر پر نہیں تھا، اور اندر سے دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی۔ میری چاچی کہتی ہیں کہ کافی دن تک ہم لوگ اس چیز سے بہت پریشان رہے، کیونکہ وہ چیزیں ہمیں رات کو بہت زیادہ تنگ کرتی تھی۔ رات کو وہ ہمارے گھر کے اندر آ جاتی تھیں اور ہمیں پائل کے کھنکنے کی آوازیں آتی تھیں۔ کبھی ہمیں یوں لگتا تھا کہ کوئی ناچ رہا ہے پائل پہن کر، اور کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی رو رہا ہے، اور کبھی یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ہنس رہا ہے، اور کبھی کبھی یوں لگتا تھا کہ کوئی ہمارے کمروں کے دروازے نوک کرتا ہے۔ ہم لوگ ڈرتے تھے، ہم بچے تھے، ہم لوگ بہت ڈرتے تھے۔ بالآخر ایسا ہونے لگا کہ ہمارے جو گھر تھا اس کے اندر عجیب عجیب سی خوفناک آوازیں رات کے ٹائم شروع ہو گئی، یعنی اہل محلہ بھی یہ آوازیں سنتے تھے اور وہ آ کے شکایت کرنے لگے کہ آپ کے گھر سے بہت خوفناک آوازیں آتی ہیں رات، آپ کسی مولانا صاحب کو کیوں نہیں بلاتے؟ پھر ہمارے والد صاحب ایک مولانا صاحب کے پاس گئے، ان کو لے کر آئے۔ بالآخر وہ جب مولانا صاحب آئے تو اس وقت ہمارے گھر کی یہ حالت تھی کہ ہمارے گھر کے دیواروں سے خون نکل رہا تھا۔ جب مولانا صاحب نے یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ خطرناک نشانی ہے، آپ بہتر ہے کہ اس گھر کو جلد از جلد چھوڑ دیں، کیونکہ یہ جنات آپ لوگوں کو اب جانی نقصان دینے پر آ گئے، اور وہ آپ کو وارننگ دیتے رہے مگر آپ لوگ سمجھے نہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ صدیوں سے اس گھر میں رہ رہے ہیں، کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا، ابھی یہ ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ وہ کہنے لگے کہ شاید کوئی ایسی بات آپ لوگوں سے ہو گئی ہے، کوئی ایسی گستاخی یا کوئی ایسی گھڑی کوئی تھی کہ یہ آپ لوگوں کے گھر میں انٹر ہو گئے اور اس کے بعد ان لوگوں نے یہیں پہ ٹھکانہ بنا لیا۔ لیکن بہتر یہی ہوگا کہ آپ لوگ اپنی جان بچا کے، کیونکہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگ اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنے والی بات کریں۔ بہرحال مولانا صاحب نے گھر میں پڑھائی وغیرہ کی اور تقریباً ایک ہفتہ تھوڑا ہمیں سکون رہا، مگر اس ایک ہفتے کے اندر ہم نے اپنا سامان جو تھا دوسرے گھر میں شفٹ کر لیا اور وہ گھر ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ تھی وہ ہماری کہانی جو کہ چاچی نے ہمیں سنائی تھی، میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی کہانی ہمیں سنائی ہے۔ واقعی بہت خوفناک کہانی تھی اور بہت ہی پریشانی والی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ کر رکھے ایسی بلاؤں سے اور ایسی آفات سے۔ آئیے بڑھتے ہیں تیسری کہانی کی طرف۔ تیسری کہانی جو ہے ہمیں بھیجی ہے نعیمہ نے فیصل آباد سے۔ نعیمہ کہتی ہیں کہ یہ کہانی میرے بھائی کی ہے اور میرے بھائی نے مجھے سنائی تھی، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ ابھی ریسنٹلی پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ میرے بھائی جو تھے اپنے ایک دوست کے گھر مل کر کمبائن اسٹڈی کے لیے گئے، تو وہاں پر یہ پڑھائی کے دوران کچھ دیر کے لیے انہوں نے چائے کا وقفہ کیا اور وہاں پر بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ تو وہ دوست کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں ایک گھر ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ آصف زدہ ہے، اور اس نے کچھ اس سے منسوب باتیں بتائیں کہ وہاں پر اکثر چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے اس گھر میں۔ اس گھر کی چھت پر لڑکیاں ٹہل رہی ہوتی ہیں جبکہ وہ پورا گھر بند پڑا ہوا ہے، اور وہاں پر کوئی بھی جانے کی کوشش نہیں کرتا۔ پھر ایک دم سے وہ لڑکیاں جو ہیں چیختی چلاتی ہیں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہنے لگے کہ وہاں پر ایک سرکٹا بھی پایا جاتا ہے۔ سرکٹا بھی جنات کی ایک قسم ہوتی ہے جو کہ جب نظر آتے ہیں تو وہ سر کے بغیر نظر آتے ہیں، ان کو سرکٹا کہا جاتا ہے۔ اور وہ سرکٹا جو ہے وہ بھی لوگوں کو اکثر دکھائی دی ہے اور وہ لوگوں کے راستہ بھی روک لیتا ہے۔ میرے بھائی نے یہ کہا کہ چلو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعی سچ کہہ رہے یا نہیں، اور سارے دوست بھی اس چیز پہ ایگری ہو گئے۔ ان سب نے پروگرام بنایا کہ رات 12 بجے کے بعد ہم اس گھر کی طرف چلیں گے اور وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کوئی چیز نظر آتی ہے یا نہیں۔ ان کے دوست نے انہیں منع بھی کیا، مگر تمام دوست جو تھے وہ اس چیز کے لیے راضی نہیں تھے کہ ہم وہاں پر ضرور جائیں گے۔ جیسا کہ لڑکوں کی عادت ہوتی ہے، ان سب نے آپس میں ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ وہاں پر واقعی میں کوئی ایسی چیز ہے کہ نہیں۔ ہمارے دوست نے بالکل خاموشی اختیار کر لی، اور اب وہ کچھ نہیں بول رہا تھا، شاید وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوگا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں جو دیکھنا چاہتے ہو۔ ہم نے اس سے کہا کہ جب انکل اور انٹی سو جائیں گے اس کے پیرنٹس، تو اس کے بعد ہم پھر یہاں سے نکلیں گے تاکہ وہ ہمیں روکے نہ، کیونکہ ہم لوگوں کے ذہن میں اس وقت ایک بھوت سوار تھا ہم پر، اور ہم لوگ بالکل بھی کوئی نفع نقصان نہیں دیکھ رہے تھے۔ تو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ رات 12 بجے ہم لوگ نکلیں گے۔ اس سے پہلے اپنا کام ختم کیا ہم نے کالج کا، اور اس کے بعد ہم لوگ تیار ہو کر بیٹھ گئے کہ اب ہم نے 12 بجے تک
نکلنا ہے۔ خوب ہم نے گرم جیکٹیں وغیرہ اپنی پہنی ہوئی تھیں کیونکہ سردی کافی زیادہ تھی۔ کھڑکی سے ہم باہر جھانک رہے تھے تو گلی جو تھی، گلیاں آہستہ آہستہ سنسان ہوتی جا رہی تھی۔ سردیوں کی شامیں بہت سنسان ہوتی ہیں، لوگ جلدی اپنے بستروں میں دبک جاتے ہیں یا اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسی رات 12 بجے ہم لوگوں نے تیاری کی اور آہستہ آہستہ ہم خاموشی سے اپنے کمرے سے نکلے۔ آنٹی انکل کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ لوگ سو چکے ہیں، تو ہم لوگ سب نکل کر گھر سے باہر نکل گئے، اور گلی میں خاصی سردی تھی، خنکی کافی زیادہ تھی اور ہم ٹھٹر رہے تھے، مگر بہرحال ہم پہ جو جنون سوار تھا وہ سب چیزوں سے بڑھ کے تھا۔ اس کے بعد ہم لوگ بالکل بغیر آواز نکالے، جوتوں کی آواز نکالے بغیر ہم اس گھر کی طرف چل دیے۔ تقریباً گلی کے اینڈ پہ ایک موڑ تھا اور وہاں پر وہ گھر واقع تھا۔ ہم لوگوں کو وہاں پر جانا تھا۔ ہم لوگ خاموشی سے چلتے ہوئے اس گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تمام گھروں میں سناٹا تھا اور اندھیرا تھا، یا ظاہر ہے تمام مکین سو چکے ہوں گے۔ جیسے ہی ہم اس گھر کے آگے جا کے کھڑے ہوئے، اب ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ کیا کریں، کس طرح سے ہمیں اندر جائیں یا پھر باہر کھڑے ہو کر دیکھیں نا، کہ ہمیں اندر سے زوردار خواتین کی چیخوں کی آوازیں آئیں۔ ہم لوگ تھوڑا سا گھبرائے تو ہمارا دوست کہنے لگا کہ یہ وہی آوازیں ہیں جو ہمیں اکثر سنائی دیتی ہیں اس گھر سے، یہ معمول کی بات ہے، یہ چیخوں کی آوازیں آنا، تمام اہل محلہ یہ آوازیں سنتے ہیں۔ تھوڑا سا تو ہم لوگ گھبرائے ہوئے تھے، مگر پھر بھی ہم لوگ وہاں پر ہمت کر کے کھڑے رہے۔ پھر یوں لگا جیسے کسی نے بہت خوفناک اور بہت زوردار چیخ ماری ہے۔ اب کہ یہ آواز تنہائی تھی، مزید آوازیں اس میں شامل نہیں تھی، اور پھر ہمیں کسی نے کڑکتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہم نے آواز کی سمت دیکھا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بالکل سیکنڈ فلور کے اوپر جو کھڑکی تھی وہاں پر کوئی کھڑا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کی گردن تک ہمیں دھاڑ نظر آ رہا تھا، مگر چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگوں اس کی طرف دیکھ رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا جواب دیں، کہ وہ جو وجود تھا اس نے چھلانگ لگائی اور وہ کھڑکی کے درمیان میں آ کے بیٹھ گیا۔ اب وہ پورا کا پورا کھڑکی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا درمیان میں، اور اس کا سر نہیں تھا، اور اس کے بدن پہ بڑے بڑے بال تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی ریچھ نما چیز ہے جو وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے۔ اور پھر سے اس کے حلق سے خوفناک چیخ برآمد ہوئی۔ اس نے بہت زوردار چیخ ماری۔ اس کی چیخ کی آواز ایسی تھی کہ ہمیں یوں لگ رہا تھا کہ ہمارے کان پھٹنے لگے، اور وہ جیسے کہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس کے بڑے بڑے جو بال تھے وہ عجیب سے خوفناک قسم کے تھے، اور اس کے ہاتھ بڑے بڑے اور خوفناک تھے، اور وہ یوں لگ رہا تھا کہ اب بس ہم پر جھپٹنے ہی والا ہے۔ ہم لوگ نے اپنی اپنی آنکھیں بند کر لی، نہ ہم وہاں سے بھاگ سکتے تھے کیونکہ ہماری ٹانگیں جیسے زمین نے پیر پکڑ لیے تھے، اور ہم وہاں بالکل ساکت کھڑے تھے۔ ہم میں سے کوئی بھی حرکت نہیں کر رہا تھا کہ ایک دم ہمیں یوں لگا کہ ہمارا ایک دوست جو ہے وہ زمین پر گر پڑا ہے، مگر ہم لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ ہم جھک کر اس کو دیکھتے۔ ابھی ہم اس وجود کی طرف دیکھ ہی رہے تھے کہ اس نے ایک خوفناک چیخ ماری، اور وہ جیسے ہماری طرف اس نے چھلانگ لگائی، اور اس کے ساتھ ہی وہ ہوا میں غائب ہو گیا۔ جیسے وہ غائب ہوا ہم لوگوں نے چیخیں زوردار ماری۔ ہماری چیخوں کی آواز سن کر پاس سے جو پڑوس تھے وہ لوگ نکل آئے باہر اور کہنے لگے تم لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہو؟ ہم لوگوں نے ان سے کچھ نہیں کہا، اور ہم نے کہا کہ ہمارا دوست بے ہوش ہو گیا۔ ان لوگوں نے جلدی سے ہمارے دوست کو اٹھایا اور اس کو کمرے کے اندر لے گئے، اپنے گھر میں لے گئے۔ ہم لوگ بھی اپنے دوست کے ساتھ ہی گھر کے باہر کھڑے رہے۔ وہ لوگ اس کو گھر کے اندر لے گئے اور اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتے رہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہوش میں آ گیا اور اس نے تمام بات بتا دی کہ ہم نے ایسے ایسے دیکھے۔ اب کی بار ان میں سے ایک بڑا بزرگ جو تھے وہ ہمارے ساتھ ہمیں واپس گھر تک چھوڑنے کے لیے آئے، اور انہوں نے ہمیں بہت ڈانٹا، بہت زیادہ ڈانٹا کہ تم لوگ اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے، تم لوگ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ میرا دوست تو تھر تھر کانپ رہا تھا کہ اس کے والدین کو شکایت نہ لگا دے۔ ہم لوگوں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ پلیز انکل آپ ہمارے گھر میں بڑوں کو نہ بتائیے گا۔ ان لوگوں نے اس شرط پر کہ آئندہ تم لوگ ایسی حرکت نہیں کرو گے تو ورنہ اگر آئندہ بھی ایسی کوئی حرکت کی تو میں تمہارے والدین کو بتا دوں گا یہ بات۔ شکر کہ ہم نے اللہ کا ادا کیا کہ ہم لوگ خاموشی سے اور عزت کے ساتھ وہاں سے واپس آ گئے۔ جو دوست ہمارا وہاں پر گر کر بے ہوش ہوا تھا کافی دن تک وہ ڈرتا رہا، اس کو وہی چیز خواب میں نظر آتی تھی اور ڈراتی تھی۔ پھر ہم نے اس کے والدین سے کہا کہ آپ کسی مولوی صاحب سے بلائیں اور ان سے دم کروائیں۔ اس کے والدین نے پھر مولوی صاحب کو بلایا تو مولوی صاحب نے کہا کہ یہ کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر ڈر گیا ہے،
جس کی وجہ سے ایسا اس کے ساتھ حال ہوا ہے۔ بہرحال اس کے والدین نے زیادہ اس کو پوچھ گچھ نہیں کی اور مولانا صاحب سے دم وغیرہ کرواتے رہے تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ مگر اب جب بھی ہم اس دوست کے گھر جاتے ہیں ہم نے کبھی بھی اس گھر کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ ہم اتنے ڈر گئے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہماری اس دن جان بچا لی، ورنہ شاید وہ چیز ہمارے ساتھ کیا کرتی۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنی اسٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اور واقعی ایسی چیزوں میں رسک نہیں لینا چاہیے۔ ان چیزوں کے ساتھ مقابلہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ لوگ ہم پر حاوی ہو جاتی ہیں اور بڑے سے بڑا جانی نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں، نہ صرف ہمیں بلکہ ہمارے ساتھ موجود دوسرے لوگوں کو بھی۔ اس لیے ایسی چیزوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے گریز کریں اور ہمیشہ آیت الکرسی پڑھتے رہیں۔ جب بھی باہر نکلیں گھر سے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر ضرور پھونک مار لیا کریں۔ بہت شکریہ آپ سب کا جنہوں نے اپنی اسٹوریز ہمارے ساتھ شیئر کی۔ پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کرونا کے دن ہے، اپنا بہت خیال رکھیں اور اپنے ساتھیوں کا اور اپنے گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھیں۔ ماسک پہنیں، سینیٹائزر سے اپنے ہاتھوں کو ضرور سینیٹائز کریں، اور اپنا اور اپنے ارد گرد والوں کو سب کو یہی تنبیہ کریں، یہی بتائیں انہیں کہ جہاں پر گیدرنگ ہو ایسی جگہوں پر جانے سے پرہیز کریں، اور اس طرح سے ہم اپنا اور اپنے ملک کا تحفظ کر سکتے ہیں، کرونا سے ہم بچ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے اور ہر قسم کی بلاؤں سے۔ اور پھر کسی نئی اسٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اینڈ تھینکس فار لسننگ اینڈ کیپ لسننگ اور اسٹوریز۔